سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop says as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze and all the seas, they all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم سورہ القدر لیں گے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا اور کیا چیز بتائے تجھ کو کیا ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اس میں اپنے رب کے اذن کے ساتھ ہر حکم سے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سراسر سلامتی ہے وہ یہاں تک کہ طلوع ہو جائے فجر. بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں فرشتے اور روح جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں. وہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے. تفسیر و تشریح کریں گے. اب سورہ قدر کا تعارف. سورت کی پہلی آیت کے لفظ القدر کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے. سورہ قدر کو بعض مفسرین مکی اور بعض مدنی قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے مضمون سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی ہے. اس میں 5 آیتیں، 1 رکوع، 30 کلمات اور 115 حروف ہے.
قرآن مجید کا لیلۃ القدر میں نازل ہونا اللہ تعالیٰ کے یہاں لیلۃ القدر کی عظمت کا بہت زیادہ ہونا اور لیلۃ القدر کی عبادت کا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہونا اس صورت کا موضوع ہے۔ لیلۃ القدر کے معنی اور فضیلت۔ لیلۃ القدر کے معنی اور فضیلت۔ عربی زبان میں لفظ قدر مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ایک معنی قدر و منزلت کے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کے معنی ہوں گے قدر و منزلت والی رات۔ اس کے ایک معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہے۔ اس اعتبار سے اس معنی کے معنی ہوں گے ایسی رات جس میں سال بھر کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، اسی لیے اسے لیلۃ حکم والی رات بھی کہتے ہیں۔ اس کے ایک معنی تنگی کے بھی ہے۔ اس اعتبار سے اس کے معنی ہوں گے ایسی رات جس میں اتنی کثرت سے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ مفہوم کے اعتبار سے سبھی معنی درست ہے اور سبھی مراد ہو سکتے ہیں۔ نام کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے اور اس پر بڑا ثواب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کرے گا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے اور احادیث سے واضح ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس رات کو پوشیدہ رکھنے میں یہی حکمت ہے کہ لوگ 5 طاق راتوں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں اس کی فضیلت حاصل کرنے کے شوق میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں۔ نزول قرآن کا آغاز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ قدر کی رات میں قرآن کے نازل ہونے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن کے نزول کی ابتدا لیلۃ القدر سے ہوئی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس رات پورا قرآن ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے اس بیت العزا اتار دیا گیا جو آسمان دنیا پر ہے، اور وہاں سے ضرورت اور حالات کے مطابق اترتا رہا یہاں تک کہ 22 سال 9 ماہ اور 9 دن میں پورا ہو گیا۔ عام طور پر 23 سال کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کا مقام و مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے مقام و مرتبے کو واضح کرنے کے لیے سوالیہ انداز میں فرمایا کہ اے نبی، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مخلوق اس کی تہہ تک پوری طرح نہیں پہنچ سکتی، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رات کی شان کو مزید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ مختصر وقت میں بہت زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں، سبحان اللہ۔ روح اور فرشتوں کا نزول۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو روح کے لقب سے پکارا ہے اور فرمایا ہے کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت اس رات میں زمین پر اترتے ہیں تاکہ ان کاموں کو سر انجام دے جن کا فیصلہ اس سال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت بھی فرما دی کہ فرشتے خود زمین پر نہیں اترتے بلکہ اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ اب سلامتی والی رات۔
یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی ایک اور خصوصیت ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ رات سلام اور سلامتی والی ہے اور اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مومن اس رات کو شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، یا فرشتے اہل ایمان کو سلام کرتے ہیں، یا پھر فرشتے ہی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی دعا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا، یہ دعا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا، بہت کرم کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے معاف فرما دے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور رسولوں کو منتخب فرمایا، تمام جگہوں میں مکہ مکرمہ کو اور تمام راتوں میں لیلۃ القدر کو منتخب فرمایا۔ لیلۃ القدر کے صحیح مقام و مرتبے اور عظمت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیلۃ القدر کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تمام اہل ایمان کو خصوصی اہتمام کے ساتھ اس رات کی عبادت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید نسل انسانی کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اس کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ لیلۃ القدر میں سراسر سلامتی اور بھلائی ہے۔ اس رات فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں۔ صحیح ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات کا قیام کرنے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ جب بھی ہم اس سے گزرے تو اللہ تعالیٰ ہم کو لیلۃ القدر کی فضیلت، لیلۃ القدر کے برکات و نوازات سے مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ فیصلوں کی رات ہے۔ پھر لیلۃ القدر میں سارے اگلے سال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات کی عبادت کی بڑی قدر ہے اور اس رات کی نیکیاں کئی راتوں کی نیکیوں سے بڑھ جاتی ہے، سلامتی بھی ہے صبح تک۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لیلۃ القدر کے دن نازل کیا ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں فرشتے اترتے ہیں۔ یہ رات رمضان کے آخری 10 دنوں میں کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف 27 رات کو ہے یا پھر 29 کو ہے، اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ سارے 10 راتوں میں کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو سارے آخری کے 10 عشرے میں جو ہے سو ہم کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، اور اس سے جو ہے سو ان 10 راتوں میں ہم کو زیادہ اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اور اس کو یعنی ہر چیز اس میں، یعنی اس 10 راتوں کو بہت ہی کیئرفلی ہر لحاظ سے، یعنی اس کو شب قدر کو پانے کی پوری کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس کوشش میں کامیاب بھی کرے، اور ہم کو جو ہے سو کوشش کرنے والا بھی بنائے، اور شب قدر اور ہم کو نصیب بھی فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت